کامیڈی کے ذریعے، چٹکلوں کے ذریعے، لطیفوں کے ذریعے. آپ دیکھیں کامیڈی شو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جناب اللہ کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق، کبھی جنت دوزخ کا مذاق ہے معاذ اللہ. تو یہ وہ انداز ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور ایمان سے ہاتھ. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی باؤنڈری ہے، ہم کچھ باتیں نہیں کر سکتے. ہم اللہ معاذ اللہ اللہ رسول یا اللہ کی کتابوں یا فرشتوں جنت دوزخ کا کوئی مذاق اڑائے گا تو کیسے مسلمان رہے گا؟ یہ ہمارے بیسک عقائد ہیں. لیکن اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ میں کہاں تک بول سکتا ہوں، کہاں مجھے احتیاط کرنی ہے. آپ نے سنا ہوگا دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی چینل پر ایک بڑا خوبصورت نعرہ لگایا جاتا ہے، پہلے تولو بعد میں بولو. یہ بولنے سے پہلے احتیاط تو کرو یار. ہیں اچھا دنیا میں بھی اصول ہوتا ہے، آپ کسی ملک میں ہر ادارے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہر شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ پر کیس بن جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کے بارے میں کیسے بات کی، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. تو جب ممالک کے کچھ شخصیات یا کچھ اداروں پر بات کرنا منع ہو سکتا ہے، تو ہم جب ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر اور جو بھی ہمارے بیسکس ہیں ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. معاذ اللہ اس کے اگینسٹ یا اس کی مذاق یا اس کی توہین کی بات نہیں ہو سکتی. شیطان نے ایک اور کیا وار کیا مسلمانوں پر؟ گانے، فلمی گانوں میں کفریہ باتیں ڈال دی ہیں. کبھی کہہ رہا ہے سجدہ کرنا ہے، پوجا کرنی، پتہ نہیں کیا کیا فلمی گانے ایسے آ گئے. بتاتے ہیں لوگ کہ اس کے اندر، اور بچے گا رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں مزے لے لے کے گا رہے ہیں، سن رہے ہیں ان گانوں کو. معاذ اللہ، یہی تو شیطان کی ٹریپ ہے. کسی طرح مسلمان ایسی بات کہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے. اچھا یہ تو چلے کہنا ہے نا، اب تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر اور پھر جناب میڈیا پر آ کر کچھ لوگ اسلام کی انٹرپریٹیشن ہی ایسی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث ہی ایسے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ جناب ان کی باتیں سن سن کر پریشان بھی ہو رہے ہیں، فالو بھی کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ آگے جو اللہ سے دور، نبیوں سے دور، اولیاء صحابہ سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. کہتے کیا ضرورت ہے علماء کرام کی، کیا ضرورت ہے اولیاء کرام کی باتیں سننے کی. اے پاک و ہند والوں مجھے ایک بات بتاؤ، ہم تک ایمان پہنچا کیسے ہے؟ یہ احسان ہے صحابہ کرام کا، پھر اولیاء کرام کا جو یہاں آئے اور جنہوں نے ہم سب کو مسلمان کیا، اور جناب آج کروڑوں مسلمان ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی بات ہی نہ سنو، ان سے فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور لوگ سن رہے ہیں ان کو. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ واردات سمجھو. پہلے کسی طرح امت کو علماء کرام سے بدزن کر کے دور کر دیا جائے کہ یہ مسجدوں میں جا کر کوئی بیان نہ سنے، کسی عالم دین کی بات نہ سنے، پہلے اس سے دور ہو جائیں. پھر یہ اولیاء کرام کا احسان ماننا چھوڑ دیں، پھر یہ صحابہ کرام سے دور ہو جائیں، آہستہ آہستہ اسلام سے ہی دور ہو جائیں. آہستہ آہستہ کاٹا جاتا ہے نا رسی کو. یہ پلان ہے، یہ سمجھیے گا. یہ باقاعدہ یوں سمجھیے شیطان نے پلانٹ کیے ہوئے لوگ. لیکن ہمیں بھی شوق ہے سب کی سننی ہے. نہ کرے ایسا. سننی اس کی ہے جس نے اللہ رسول کی سنی ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جو کوالیفائڈ عالم دین یا مفتیان کرام ہے. بھائی ہم اپنی بلڈنگ جو ہے کسی موچی سے تو نہیں بنواتے نا، بلڈر سے بنواتے ہیں. ہم اپنا علاج کسی کسائی سے نہیں، ڈاکٹر سے کرواتے ہیں، جس کا جو کام کا ایکسپرٹ اس سے کرواتے ہیں. تو دین سیکھنا ہے تو جو دین سکھانے میں ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، ان سے سیکھیں اور اپنے ایمان کی فکر کیجئے. ورنہ بہت طریقوں سے ایمان، اب معاذ اللہ کئی ملکوں کے ویزا لینے کے لیے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا مگر چونکہ یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ باقاعدہ ان ملکوں کے ویزا کے لیے لکھ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ میں قادیانی ہوں، کہ پتہ چلا ویزا مل جائے گا. اپنا ایمان بیچ دیا. مرنا نہیں ہے، قیامت کے دن نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا. کیا ختم نبوت پر تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے ایمان اتنی نازک چیز ہے کہ اگر کوئی یہ ارادہ کرے نا کہ میں کافر ہو جاؤں گا، وہ بے شک ہو نہ ہو وہ ہو جائے گا. اس کو پھر کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر تجدید ایمان کرنا پڑے گا. یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. دعا کرو کہ اللہ کبھی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو اور ہم ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں جائیں. کیونکہ یاد رکھیے گا ایمان پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں نا تو ساری نمازیں، روزے، حج، عمرے، سخاوتیں، زکوٰۃ سب زیرو ہو جائے گا. اگر ایمان ہے تو پھر انشاءاللہ آگے